اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کا پارہ نمبر 12 ہے اور یہ سورہ ہود کی کچھ آیات کریمہ ہیں۔ یہ ویسے مکمل ایک رکوع ہے اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھا جائے تو ایک واقعہ بھی ہے اور دوسری اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 واقعات بھی ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بہت ہی گندے عمل اور ایک بہت ہی غلیظ گناہ کے اندر مبتلا تھی۔ وہ گناہ کیا تھا؟ کفر شرک تو وہ لوگ کرتے ہی تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے اندر ایک ایسی بے حیائی تھی کہ جو بے حیائی جانوروں میں بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ کون سا عمل تھا؟ عام طور پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مرد عورت کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اور یہ قوم ایسی بے حیا تھی کہ جو مرد کے ساتھ غلط کام کرتے تھے، ایسی بے حیا تھی۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو گناہ جانوروں کے اندر بھی نہیں پایا جاتا ہے، یعنی جانور میں بھی اگر کوئی میل ہے تو وہ دوسرے جانور جو میل ہوں اس کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے، وہ اس کی جنس کا جو مؤنث ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے، اس کو اس طریقے سے یعنی اس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ جانوروں سے بھی یہ لوگ گئے گزرے تھے۔ اس پوری قوم کا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو سمجھایا ہے، کیا کیا آفریں ان کو دی ہے، اور کس طریقے سے اس قوم کو ہلاک کیا گیا، اس پورے رکوع کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ اور صرف یہ واقعہ اس پارے میں نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر مختلف پاروں کے اندر، جیسے 19ویں پارے کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، اور بھی دیگر پاروں کے اندر بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی سورہ ہود یہ وہ سورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو لگتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ سورہ ہود اور اس جیسی دوسرے سورتوں نے مجھے بڑھا کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورت ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر سورتیں ہیں، ان سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، وہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ فرشتے آئے۔ اب وہ فرشتے کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ 3 فرشتے تھے جو خوبصورت انسان کی شکل میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ یہ لفظ آپ یاد رکھنا کہ نوجوان لڑکوں کا میں نے استعمال کیا ہے۔ حضرت جبرائیل تھے، حضرت میکائیل تھے اور حضرت اسرافیل تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ایسا ہے کہ وہ 9 فرشتے تھے، اور بعض مفسرین کا کہنا ایسا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے 7 فرشتے تھے۔ بہرحال کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے،
جب وہ آئے تو انہوں نے سلام کیا. یہاں پر صرف سلام کا لفظ ہے لیکن پورا سلام مراد ہے. انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سلام کا جواب دیا. اب اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد رکھنا وہ شخص ہے کہ سب سے پہلے مہمان نوازی انہوں نے شروع کی تھی. بہت زیادہ مہمان نواز تھے, بہت زیادہ مہمانوں کا وہ خیال کرتے تھے. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے, تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اپنے دسترخوان کے اوپر اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے. ایک مرتبہ کوئی مہمان نہ آئے تو وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے, تو ایک بندہ ملا, اس کو کہا کہ چلو تم ہمارے گھر پہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا. تو وہ بندہ آیا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھا نا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بسم اللہ پڑھو. اس نے کہا کہ میں کوئی اللہ کو نہیں جانتا ہوں, میں نہیں پڑھوں گا بسم اللہ. وہ ایمان والا نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگا دیا کہ چلا جائے یہاں پر, تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے, اللہ کا نام نہیں لیتا ہے, میرے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا ہے. یوں کر کے اس کو بھگا دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ رب العزت کی جانب سے, اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ, یہ آپ نے کیا کام کر دیا؟ اس بندے کو آپ نے بھگا دیا. اور میں کہہ رسول اللہ, وہ اے اللہ, وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا, وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تھا, تو میں اپنے دسترخوان کے اوپر اس کو کس طریقے سے کھلاؤں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا گیا, ابراہیم وہ کئی سال سے شرک کے گناہ کے اندر مبتلا ہے, وہ کفر کے گناہ کے اندر مبتلا ہے, لیکن ہم پھر بھی روزی دیتے ہیں. اور ایک مرتبہ اس نے اللہ کا نام آپ کے سامنے نہیں لیا تو آپ اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توجہ ہوئی, وہ نکلے, ڈھونڈنے کے لیے نکلے. کرتے 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 وہی بندہ ان کو ملا. فرمایا کہ بھائی تو چل میرے ساتھ کھانے کے لیے میرے دسترخوان کے اوپر آ جا اور مجھے معاف کر لے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا تو بعد میں, لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے آپ نے مجھے بھگایا کیوں اور پھر اب لینے کے لیے مجھے کیوں آئے؟ فرمایا کہ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا, تو مسلمان نہیں تھا, میں نے تجھے بھگا دیا. اور اللہ رب العزت نے مجھے بتایا کہ اس بندے کو بھلے ہی وہ مسلمان نہیں ہے, بھلے ہی وہ مشرک اور کافر ہیں, لیکن ہم پھر بھی اس کی روزی کا خیال کرتے ہیں, ہمارا کرم اور ہماری رحمت اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا اللہ کتنا محبوب ہے, کتنا پیارا ہے کہ میں باوجود گناہ کے اندر مبتلا ہوں, وہ 7 آسمانوں کے اوپر رہ کر بھی میری روزی کا خیال کرتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے مسلمان کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھوایا, وہ بندہ مسلمان ہو گیا. اخلاق کی وجہ سے وہ بندہ ایمان کے اندر, یعنی ایمان اس نے قبول کر لیا اور اسلام میں وہ داخل ہو گیا. تو حضرت فرشتے, 3 فرشتے بعض مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھونا ہوا بچہ رکھ لیا کہ چلو تم کھانا شروع کرو. اب وہ تھے تو فرشتے, اب ان کو تو کھانے پینے کی ضرورت تھی نہیں. اب اللہ رب العزت آگے کیا فرماتے ہیں, فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ. اچھا, مفسرین نے, علامہ قرطبی وغیرہ نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر کے اندر آئے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا بہت زیادہ اکرام کر لیں, کھانے کے اندر 10-15 آئٹمیں رکھ دے اور اس طریقے سے ہم اس کا اکرام کر لیں, یہ ضروری نہیں ہے. ہر بندہ آنے والے مہمان کا اکرام اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے. اور یاد رکھنے کا, ہمیں بھی اس کا خیال رکھنے کا. بسا اوقات کیا ہے, ہمارا مزاج ہوتا ہے, ہم اکثر شاہی دسترخوانوں کے اوپر رہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بندہ, غریب بندہ ہوتا ہے بیچارہ, وہ اپنے دسترخوان کے اوپر ہمیں کھانے کے لیے بلاتا ہے, اس کی حیثیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ 10-15 طرح کے آئٹمیں ہمارے سامنے رکھ دیں, 8-10 آئٹمیں ہمارے سامنے رکھ دیں. اس کا بیچارے کا مزاج اور اس کی پوزیشن اتنی ہوتی ہے, ایک میٹھی چیز رکھتا ہے اور اس طریقے سے چکن وغیرہ رکھ لیتا ہے, روٹی وغیرہ رکھ لیتا ہے, چاول وغیرہ رکھ لیتا ہے, اور دوسری کوئی ایکسٹرا سبزی ہمارے دسترخوان کے اوپر نہیں ہوتی ہے, تو پھر ہمیں برا نہیں لگانا چاہیے. ہمیں اس بندے کا خیال رکھنا چاہیے, جو دسترخوان کے اوپر آ جائے اس کو ہم وہاں پر کھا لیں. تو ہر بندے کو اپنے اعتبار سے اکرام کرنا چاہیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف جو بنا ہوا رکھا گیا ہے اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے دل کے اندر ان فرشتوں کی جانب سے خوف محسوس کیا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے, تو وہ ان کے ہاتھ میں تیر جیسی کوئی چیز تھی, تو وہ بچڑے کو یوں اندر یوں ٹچ کر رہے تھے اس کے ذریعے سے. اور اس زمانے میں عرف یہ ہوتا تھا
کہ اگر کوئی مہمان ہمارے دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے بیٹھے اور اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا موجود ہو اور وہ بندہ اس کو نہ کھائے تو سمجھ لینے کا کہ یہ ہم سے دوستی نہیں کر رہا ہے بلکہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ لوگ کھا کیوں نہیں رکھے۔ اب وہ تو نہیں جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ فرشتے ہیں، تو جب انہوں نے خوف محسوس کیا نا تو فرشتوں نے دیکھ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا لا تخف، ابراہیم ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں اور ہمیں بھیجا گیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب۔ سوال ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر کیوں آئے ہو جب تم کو وہاں پر بھیجا گیا ہے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ان فرشتوں کے حوالے دو کام تھے۔ پہلا کام کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں جانا تھا ان کے اوپر عذاب ڈالنے کے لیے، اور دوسرا کام کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کو خوشخبری دینی تھی اولاد کی۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ وہ وہاں پر کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری نہیں دی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دے دی، یعنی آپ کا لڑکا ہوگا، اس لڑکے کا نام بھی بتا دیا کہ اس لڑکے کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کی بھی اولاد ہوگی، اس کو بھی لڑکا ہوگا، اور اس کے لڑکے کا نام بھی کیا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کو اولاد ہوگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور بعض مفسرین کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 یا 100 کے آس پاس تھی۔ تو ان کی بیوی نے کیا کہا جو وہاں پر کھڑی تھی اور وہ ہنس رہی تھی، انہوں نے کیا فرمایا، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب، انہوں نے کہا کہ ہائے، کیا میں اس حالت کے اندر بھی اولاد جنوں گی، یعنی میری اولاد ہوگی، وانا عجوز، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں، اور صرف میں بوڑھی نہیں ہوں، وهذا بالی شیخا، میرے جو شوہر ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ لوگ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق ہے، بڑی شان والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق کوئی عام گھرانے سے نہیں ہے بلکہ آپ کا تعلق ایک مقدس گھرانے سے، نبوت کے خاندان سے ہے، اور نبوت کے خاندان کے اوپر تو اللہ رب العزت کی جو غیبی مدد ہوتی ہے، جو غیبی نصرت ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، وہ تو اترتی رہتی ہیں، پھر آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، ان کو خوشخبری مل گئی۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف چلا گیا اور جب ان کو بتایا گیا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے اور ان کو اوپر ہم عذاب نازل کرنے والے ہیں، وجاءته البشرى، اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑا کرنے لگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام یہ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریبی لگتے تھے، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چچا کے لڑکے یا ایسا کوئی بہت قریبی رشتہ ہے ان کا، اور ان دونوں کا تعلق ویسے تو فلسطین سے ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا ایک بستی کی طرف، اس بستی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، آگے اگر یاد آتا ہے میں بتا دیتا ہوں، اس بستی کی طرف آپ کو وہاں پر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور نبی جو ہوتا ہے ان کے دل کے اندر امت کا بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کے دل کے اندر شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک قوم بغیر ایمان کی اس طریقے سے چلی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہشیں تھی کہ یہ لوگ آج نہیں تو کل سدھر جائیں گے، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دیں گے، ایمان کو لے آئیں گے، توبہ کر لیں گے، لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں نہیں، اور اب ان کے اوپر ہلاکت اور عذاب وغیرہ آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر درد تھا
کہ تم کیوں ان کو ابھی عذاب دینے کے اوپر آئے ہو، عذاب نازل کرنے آئے ہو، ان کو مہلت دو، وہ سمجھ جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت کا درد بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اتنی کڑن تھی، اتنی کڑن تھی، اتنی کڑن تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے اندر تسلی دی۔ کیا الفاظ ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ خلاصہ کیا ہے میرے نبی؟ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ان کے اوپر آپ اتنا افسوس کریں گے کہ اس افسوس کے اندر کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں گے، آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ ہم ان کو دیکھ لیں گے، اگر ان کے مقدر میں ایمان ہوگا تو ہم دے دیں گے، ورنہ آپ کو اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبوت ہوتی ہے تو نبوت کے سینے کے اندر اتنا درد امت کا بہت ہوتا ہے، بہت یعنی ضروری ہوتا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے تھے، یعنی درد کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اب ان کو چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، ہم نے ان سے کہا کہ ابراہیم اس بات کو جانے دو، چھوڑ دو اس بات کو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم وہ آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان کے اوپر ایسا عذاب آنے والا ہے جو اب وہ ٹلنے والا نہیں ہے، بڑا بھیانک عذاب آنے والا ہے۔ اور حقیقت میں اب آگے سنیں گے نا، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے اوپر ایسا عذاب آیا ہے نا کہ اس سے پہلے کسی قوم کے اوپر ایسا عذاب نہیں آیا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، یہاں پر بات پوری ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا بھی دیا گیا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع بھی کیا، لیکن فرشتوں نے کہہ دیا کہ ہم تو جائیں گے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور ان کی بستی کے پاس، اور ان کی بستی کو اب ہم لوگ ہلاک کرنے والے ہیں۔ اب وہاں سے وہ لوگ گئے سدوم بستی، جو میں نے بستی کا نام بتایا تھا نا، سدوم، وہاں پر یہ لوگ گئے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، ان کا دل پریشان ہو گیا، وہ گھبرائے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل پریشان ہو گیا، اور وہ کیا کہنے لگے؟ آج تو بڑا بھاری دن ہے۔ وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، تفسیر بغوی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کاشتکاری کر رہے تھے یا کچھ اور کام کر رہے تھے۔ جب یہ نوجوان لڑکوں کے شکل میں یہ فرشتے وہاں پر گئے نا، بعض مفسرین کے مطابق ڈائریکٹ ان کے گھر پر گئے، تو ان کی جو بیوی تھی نا وہ کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ میرے گھر پر چند نوجوان لڑکے آئے ہیں، تو یہ دوڑتی ہوئی گئی بستی والوں کے پاس، جو اس کی قوم تھی نا اس کے پاس گئی، اور کہا کہ چلو تم میرے گھر پر، تم کیوں یہاں پر پڑے ہو؟ میرے گھر پر خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں جہاں پر تم اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہو۔ تو ان کی جو قوم تھی نا وہ دوڑتی ہوئی آئی، اور اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں کیا ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان کی جو بس قوم تھی نا وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ لوگ پہلے سے برائی کے اندر مبتلا تھے اور یہ بری حرکتیں کیا کرتے تھے۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، جب یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے نا تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے تو بند کر لیے تھے۔ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام بھی یہ سمجھے تھے کہ یہ مہمان ہے، اور ان فرشتوں نے بھی شروع میں یہی کہا تھا کہ ہم آپ کا مہمان بننے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں جو آئے ہیں وہ مہمان ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یار میرے گھر پر میرے مہمان آئے ہیں، اور اگر میری قوم اس طریقے سے اگر میرے مہمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کرے گی تو یہ تو میری ذلت ہو جائے گی، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا ان کے سامنے، میں کیا کروں گا؟ میرے مہمانوں کو میں کس طریقے سے بچاؤں؟ اگر میں اور آپ غور کر لینا، اگر ہمارے گھر پر کوئی بندہ مہمان بن کر آئے، اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہماری گاڑی کو لے کر وہ بندہ گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے نا تو ہمارے دل کے اوپر بوجھ رہتا ہے،
کہ وہ بندہ میری گاڑی لے کر گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ تو ظلم ہو رہا تھا مہمانوں کے ساتھ، تو حضرت لوط علیہ السلام کو کیوں تکلیف نہ ہوتی؟ تو بہت وہ لوگ یعنی دھمال مچا رہے تھے، ہم کو اندر آنا ہے، ہمیں اپنے مہمانوں آپ کے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، اس طریقے سے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال یا قوم، اے میرے قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، فاتقوا اللہ، تم اللہ رب العزت سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک بندہ بھی سمجھدار نہیں ہے؟ ایک بندہ بھی تم میں ایسا نہیں ہے کہ جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں پر اپنی بیٹیوں کا ذکر کیوں کیا، اور یہاں پر بیٹیوں سے کون سی بیٹیاں مراد ہے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی حقیقی اپنی بیٹیاں مراد ہے؟ اگر حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی حقیقی بیٹیاں مراد ہے تو پھر اس کا معنی مطلب اور مراد یہ ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم میرے مہمانوں کو ذلیل مت کرو، میرے مہمانوں کے ساتھ تم برا برتاؤ مت کرو، میں تمہارے سرداروں کے نکاح کے اندر اپنی بیٹیوں کو دے دیتا ہوں، تم جائز طریقے سے، حلال طریقے سے میری بیٹیوں سے فائدہ اٹھاؤ، وہاں پر تم اپنی خواہش پوری کرو، لیکن تم مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ اور اگر بیٹیوں سے مراد پوری قوم کی بیٹیاں مراد لی جائے تو یہ بھی مطلب معنی مراد نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو نبی جو ہوتا ہے اس کی جو پوری امت ہوتی ہے وہ اس کے لیے بیٹوں اور بیٹیوں کے مانند ہوتی ہے، اور اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ پر کیا ہے، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر قوم کی بیٹیاں مراد لی جائے تو گویا کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے گھروں کے اندر، نکاحوں کے اندر، تمہارے نکاحوں کے اندر قوم کی بیٹیاں اور قوم کی لڑکیاں موجود ہیں، تو تم مردوں کے ساتھ غلط کام مت کرو، بلکہ جائز طریقے سے اپنی ان بیویوں کے ذریعے سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ الیس منکم رجل الرشید، تو قوم نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد، وہ کہنے لگے لوط تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، یعنی ہمیں تمہاری بیٹیوں کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری بیٹیاں، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری تمنا کیا ہے۔ اور ان کی تمنا کیا تھی کہ تم اپنے پاس جو تمہارے پاس مہمان بن کر جو 3 لڑکے آئے ہیں، حقیقت میں وہ فرشتے تھے، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کے ساتھ غلط کام کریں گے۔ جب قوم نے اس طریقے سے جواب دیا نا تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے درد بھرے انداز میں جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس ان کے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا تھا، یا تو میرے پاس خود اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر دیتا، یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا، میرا کوئی خاندان ہوتا، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا، تو میں ان کو کہتا کہ وہ میری مدد کرتے اور تمہارے ظلم سے مجھے بچا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حضرت لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کو اپنے اپنے قبیلے اور مضبوط کنبے عطا فرمائے ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود یہ کہ ان کی قبیلے کے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جب شعب ابی طالب کے اندر، ابو طالب کی جو گھاٹی تھی وہاں پر جب سب کو بند کر دیا گیا تھا، اس میں بھی بہت سارے لوگ، وہ لوگ بھی بند ہو گئے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بند ہو جاتے ہیں اور آپ کو اگر قید کر دیا جاتا ہے تو ہم بھی باہر نہیں جائیں گے، ہم بھی وہیں پر قید میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس طریقے سے درد بھرے انداز میں جب یہ جملہ کہا نا تو فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرا گئے ہیں، ان کو ہماری بہت فکر ہے، اس لیے ہم ان کے سامنے اپنا راز کھول دیتے ہیں، حقیقت میں ہم لڑکے نہیں ہیں بلکہ ہم تو فرشتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اور فرشتوں نے کیا کہا
فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اب آپ کو کام کیا کرنا ہے، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی آپ فکر مت کرو کہ یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یہ لوگ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جانا، یعنی اپنی قوم سے رات کے کسی بھی حصے میں، آخری حصے میں یہاں سے نکل جانا، اور تم میں سے کوئی بندہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے کہ بستی والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہوگا وہ آگے بتاتا ہوں۔ مگر تمہاری بیوی، بعض قراء نے الا امرأتک کی جگہ پر الا امرأتک بھی پڑھا ہے، یعنی تمہاری بیوی تو ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور الا امرأتک اگر پڑھا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ سب کو تمہارے ساتھ لینا ہے لیکن تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ نہیں لینا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، انہ مصیبھا ما اصابہم، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے، اور یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں ہے؟ جب یہ لوگ بہت اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے نا، تو یہ تو قرآن کریم اللہ رب العزت نے فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اللہ یہ لوگ بہت اندر زور آنے کی بہت طاقت لگا رہا ہے، اندر آنے کا بہت زور کر رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دے، میں ان کو سزا دے دوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو اجازت دے دی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے اوپر مارا۔ جیسے ہی ان کے اوپر اپنا پر مارا نا، تو یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے نا، یہ سب کے سب اندھے ہو گئے، اور اندھے پن کی حالت میں وہاں سے بھاگے، اور کیا بولتے ہوئے بھاگے کہ لوط علیہ السلام کے گھر کے اوپر ہے نا، گھر میں یہ بڑے ماہر جادوگر آئے ہیں، لہذا تم یہاں سے بھاگو۔ تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ جب انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ آپ کی بستی کے اوپر عذاب آنے والا ہے اور اس طریقے سے آپ رات کو یہاں سے نکل جانا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ رات کا انتظار تمہیں کیوں کرنا ہے، میں ان لوگوں سے تھک چکا ہوں، میں ان کی حرکتوں کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں، ان کے اوپر ابھی عذاب نازل کر دو۔ تو فرشتوں نے پھر کہا الیس الصبح بقریب، لوط اتنی جلدی کیوں کرتے ہو، صبح بہت قریب ہے، ابھی یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کیا دیا، آگے قرآن کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان لوگ تھے، چند لوگ تھے، بہت زیادہ افراد نہیں تھے، ان کو لے کر جب نکلے نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور ان کی 4 یا 5 بستیاں ٹوٹل تھی، 4 یا 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ حضرت جبرائیل نے ان کو زمین کے اندر اپنا پر مارا اور ان کو وہیں سے اوپر اٹھایا۔ اچھا ہلے نہیں کہ چلو بھی زمین پوری اٹھی جا رہی ہے تو اندر سے سب ہلنا شروع ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پانی جو ان کے مٹکوں میں بھرا ہوا تھا نا، وہ بھی نہیں ہلا تھا اپنی جگہ سے، ان کو اس طریقے سے اندر سے اٹھایا۔ اور یہ کتنے لوگ تھے؟ بعض مفسرین کے مطابق 4 لاکھ تھے، اور بعض مفسرین کے مطابق 40 لاکھ افراد تھے یہ لوگ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اوپر اٹھایا۔ کہاں تک لے گئے؟ اوپر اٹھاتے رہے اٹھاتے رہے اٹھاتے رہے، اتنا ان کو اوپر اٹھایا کہ جو آسمان جو دنیا ہے، جو پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، وہاں کے جو آسمان کے جو فرشتے تھے، ان فرشتوں نے ان بستی والوں کے کتوں کی بھی آوازیں سنی، مرغوں کی بھی آوازیں سنی، اور ان کے مرد اور عورتوں کی بھی آوازیں سنی، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ہماری زمین یہاں سے اوپر اٹھائی جا رہی ہے۔ اب آپ اشارہ سمجھ لینا کہ یہ لوگ کیا کام کرتے تھے، الٹے کام کرتے تھے نا، مرد کے ساتھ غلط کام کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے عذاب بھی ان کو الٹا دیا۔ کیا کیا؟ اوپر اٹھایا، اور اوپر اٹھانے کے بعد جبرائیل نے ان کو الٹا کر دیا، سیدھے وہاں سے نیچے گرے، اور صرف گرے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پتھر برسائے، اور وہ پتھر بھی کیسے تھے کہ جن پتھروں کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں بندہ ہے، فلاں کافر ہے، اس کے اوپر یہ پتھر گرے گا، اس کے اوپر یہ پتھر گرے گا۔ ایک بندہ انہی میں سے ایسا بھی تھا، مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر بغوی کے اندر موجود ہے، ایک بندہ ایسا تھا جو حرم میں داخل ہو گیا۔ اب حرم میں تو عذاب نہیں آ سکتا ہے نا، تو وہ پتھر تھا نا، وہ بیچ میں لٹک گیا، اور 40 دن تک وہ پتھر لٹکا رہا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ پھر پتھر گرا اور وہ بندہ وہاں پر مر گیا۔ اگر کوئی بندہ ان بستیوں کے اندر نہیں تھا، کسی اور بستی کے اندر رہتا تھا، تو اس کے اوپر بھی وہ پتھر گرا اور بندہ بھی وہاں پر مر گیا۔ تو اللہ رب العزت ان کو اس طریقے سے عذاب دیا ہے۔ اور اگر آپ کبھی یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے نا، تو ڈیڈ سی کر کے ایک سمندر ہوتا ہے جہاں پر کوئی بندہ ڈوبتا نہیں ہے، بحر میت جس عربی میں کہا جاتا ہے، آپ دیکھ لینا ویڈیوز وغیرہ میں۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے، تاریخ کی باتیں ہیں
کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الٹا کر کے پٹکایا تھا۔ اور وہ سمندر کیسا ہے؟ بہت گاڑا پانی ہے، اس میں کوئی بندہ ڈوبتا نہیں اور کوئی چیز زندہ بھی نہیں رہتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں کا جو پانی ہے وہ تیزاب جیسا ہے، ایسڈ جیسا ہے۔ ایک مصر کا ایک فوجی تھا، اس نے اپنی انگلی ڈالی تھی تو وہ بندہ جل رہا تھا۔ یعنی اتنی سخت ہے ان کی جو عذاب کی جو جگہ تھی نا، اللہ رب العزت نے اس کو ایسی منحوس بنا دیا ہے، یعنی آج بھی وہاں پر یعنی عذاب کے اثرات موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، یعنی الٹا کر دیا ان کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، یہ تو ایک عذاب تھا، اور دوسرا کیا کیا؟ اور ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، اور پتھر پکی ہوئی مٹی کے تھے جو تہبتیں آ رہے تھے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی مکہ کے ان ظالموں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بستیاں ہمارے پاس میں رہتی ہیں، ہمارے پاس میں موجود ہے، وہاں پر جائے اور وہاں پر جا کر دیکھے اور ان سے عبرت حاصل کرے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا، بے حیائی کے کام پر اتر آئے تو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت وہی کام کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا تھا، یعنی ان کے قدم قدم پیچھے پیچھے چلے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر پچھلی امتوں میں سے اگر کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا نا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بندہ آئے گا کہ جو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آج یہ گناہ میرے دوستوں ہم یہ نہ سمجھے، آج بھی یہ گناہ ہے نا بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ جو پرائیویٹ جو ویب سائٹ ہوتی ہے ان کو پر اس طریقے کی گندی فلم بہت بنا کر رکھ دی گئی ہیں، بلکہ کینیڈا وغیرہ کے اندر تو شیخ حنیف صاحب لوہار بھی فرماتے ہیں کہ وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ بل پاس کر دیا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر مرد عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس طریقے سے مرد مرد کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ان کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے۔ اور وہاں کی کالج جو ہوتی ہے وہاں پر باقاعدہ پریکٹیکل بتایا جاتا ہے کہ اگر تم کسی مرد کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو اس سے تم تعلقات کس طریقے سے بناؤ گے، وہاں پر ان کو باقاعدہ سب کے بیچ میں ان کو بنا کر بتایا جاتا ہے کس طریقے سے تم کو تعلقات بنانے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ کس طریقے سے یہ بے حیائی اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے۔ ہمارے بزرگان دین ایسی تھوڑی کہتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جائیں نا، مثال کے طور پر کسی بچے کی عمر 11-12 سال کی ہو گئی ہے اور دوسرا بچہ بھی 11-12 سال کا ہے تو ان دونوں کو ایک ساتھ میں مت ملاؤ، اور اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کی کہ میرا بچہ کس کے ساتھ رہتا ہے کس کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ اور یہ گناہ میرے دوستو اللہ حفاظت فرمائے، یہ گناہ ایسا ہے نا کہ ایک مرتبہ اگر کسی بندے کو اس گناہ کی لت لگ جاتی ہے نا تو پھر اس کے سامنے لاکھ خوبصورت لڑکیاں رکھ دی جائے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ اسی کام کے اندر رہتا ہے۔ اور ہمارے جو نوجوان جو بہت زیادہ بالی ووڈ کو فالو کرتے ہیں، بالی ووڈ کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یا تو ڈائریکٹر ہیں یا تو جو پروڈیوسر ہیں، اور وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ میں لفظ نہیں بولتا ہوں اس کیٹیگری کو کیا جاتا ہے، آپ سمجھ جانا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ یہ گناہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس طریقے سے اس نے یہ کام کیا ہے، اور پوری گواہی کے ساتھ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا اس بندے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تم بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے جو بندہ مرد مرد کے ساتھ غلط تعلقات اپناتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کو جلا دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو بتایا اور خالد بن ولید نے اس بندے کو جلا دیا، اور اب بعد میں بھی یہ رواج رہا کہ جو بندہ بھی یہ کام کرتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اس کام کو کرتا ہے تو اس کے اندر عورتوں جیسی شہوت ڈال دی جاتی ہے، یعنی عورت کو جس طریقے سے شہوت ہوتی ہے وہی شہوت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں جو اس کی شکل جو ہوتی ہے نا وہ ابلیس کی شکل بنا دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو بندہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے، یعنی یہ جو کام کرتا ہے ایسی بے حیائی کا کام کرتا ہے،
جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. قبر تو رہتی ہے لیکن قبر میں سے اس بندے کو ہٹا دیا جاتا ہے, اور جو قوم لوط جہاں پر رہتی تھی وہاں پر ان کو اور ان کے قبرستان ان کو ڈال دیا جاتا ہے, اور قیامت تک وہ وہیں پر رہے گا, اور میدان محشر میں جب اس کا حشر ہوگا نا تو انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی ایسی بے حیائی کا یہ کام ہے. بلکہ حضرت وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں, تو ان کے زمانے ایک بندے کا انتقال ہو گیا. تو 3 دن کے بعد اتفاق سے کوئی موقع آ گیا کہ اس کی قبر کھولنی پڑی. جب قبر کو کھولا نا تو قبر تو موجود تھی لیکن وہ بندہ نہیں تھا. حضرت وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا ہے. تو حضرت وکیع نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پہنچی ہے کہ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو وہاں سے اس کو ہٹا کر قوم لوط کی بستی میں ڈال دیا جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, دیکھو بندہ جب گناہ کرتا ہے, گناہ کی عادت پڑتی ہے, تو پھر خاتمہ بھی جو اس کا ہوتا ہے وہ اسی گناہ پر ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, پوری امت کی حفاظت فرمائے. ایک بندہ تھا تو وہ بھی کسی لڑکے کے عشق کے اندر مبتلا تھا, وہ پاگل ہو گیا کہ مجھے وہ لڑکا چاہیے. وہ بندہ بیمار ہو گیا, بیماری کی حالت میں اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ بس میری ایک آخری تمنا یہ ہے کہ جس لڑکے سے مجھے عشق ہے نا اس لڑکے کو میرے پاس لا دیا جائے. ہم میں سے اگر کوئی بندہ مرتا ہے, یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ مرے ہوں گے, تو ان کی تمنا کیا ہوتی ہے, ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لے, ہم 2 رکعت نماز پڑھ لے, صدقہ کرنے کی ہم وصیت کر لیتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں تو مدرسوں میں دینے کی ہم وصیت کرتے ہیں. لیکن جو بندہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی آخری جملے بھی ایسا ہی کہتا ہے. تو اس بندے کو کہا کہ تم فلاں لڑکے کو میرے پاس لے آؤ, مجھے اس کو دیکھنا ہے, پھر میں مر جاؤں گا تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلے تو لوگ ٹالتے رہے کہ ایسے عالم میں موت کے وقت میں تھوڑی ایسا گناہ کسی کا پورا کیا جاتا ہے. لیکن جب اس کی بے قراری دیکھے نا تو اس لڑکے کو کہا گیا کہ بھائی تو چل نا, وہ بندہ تیرے سے ایسا بہت زیادہ عشق کرتا تھا, تو صرف ایک مرتبہ اپنی شکل دکھا دے. تو وہ بندہ وہاں سے نکلا بھی, وہ لڑکا, لیکن پھر اس کو راستے میں غیرت آئی کہ میں تو لڑکا ہوں اور یہ بندہ میری تمنا کر رہا ہے اور موت کے وقت ایسا جملہ کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نہیں آتا ہوں. وہ بندہ وہاں سے چلا گیا. جب اس کو پتا چلا نا کہ جس بندے سے مجھے عشق تھا وہ بندہ وہاں سے نکلا تھا اور راستے سے وہ واپس چلا گیا ہے, تو اس بندے کا جملہ آخر جملہ کلمہ نہیں تھا. اس بندے نے کہا, اشعار میں کہا, وہ عربی میں اشعار تھے, اس کا مطلب کیا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تیرے عشق کے اندر بہت زیادہ مبتلا تھا, بہت زیادہ میں تیرے عشق کے اندر پاگل تھا, تو میرے پاس نہیں آیا, اب میں تیرے عشق کے اندر مر رہا ہوں. یہ جملہ اس نے کہا اور اسی حالت میں وہ بندہ مر گیا. کیسی موت آئی. اس لیے بے حیائی کے جو کام ہوتے ہیں نا, حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو انسان بد نظری کے اندر مبتلا رہتا ہے نا اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں, میرے دوستوں, ہمیں اپنی آنکھوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے. میں نے شاید اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بندہ تھا, تو وہ ایک جگہ پر بد نظری کر رہا تھا, کوئی عیسائی لڑکی تو اس کو دیکھ رہا تھا, تو پیچھے سے ایک بزرگ آئے اور بزرگ نے کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو. تو اس بندے نے کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کتنا خوبصورت چہرہ ہے اور یہ چہرہ جہنم میں جائے گا. تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا تم کو اس کی سزا ملے گی, اور اس کی سزا تم کو ہو سکتا ہے کہ بہت لیٹ ملے لیکن ملے گی صحیح. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی سزا ملی اور 40 سال کے بعد مجھے اس کی سزا ملی, اور مجھے اس کی سزا یہ ملی کہ میں قرآن کریم کا حافظ تھا. 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے میرے سینے سے قرآن کریم کو نکال دیا. یہ سزا ملتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خیر, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اوروں کو بھی بچانا ہے. اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ مبتلا ہے تو اس کو تنہائی کے اندر سمجھانا بھی ہے کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے, اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی